شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شب قدر میں پڑھی جانے والے نفل نمازوں کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کہ اگر بندہ شب قدر کی نفل نمازوں کو ادا کرتا ہے جس طریقے سے ادا کرنے کے لیے کتابوں میں بتایا گیا ہے، پھر اس کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنی بارگاہ سے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ تو شب قدر میں کتنی رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے اور کون سی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کرو، وہ بھی طاق راتوں میں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ 21ویں میں دیکھو، 23ویں میں دیکھو، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں، ان تمام راتوں میں جو ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو، کیونکہ انہی راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ تو شب قدر کی نفل نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب 21ویں رات تو نکل چکی ہے، اب 23ویں رات ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے۔ تو اس 23ویں رات میں جو ہے کہ کس طریقے سے نفل نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، اس کے بارے میں بتا دوں کہ 23ویں رات میں جو ہے کہ جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 4 رکعت آپ دو رکعت کر کے نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو 4 رکعت نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو اس کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ دو رکعت کی نیت کریں اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک بار سورہ قدر پڑھیں اور پھر اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ ایسے ہی جو ہے کہ ہر رکعت میں آپ کریں، یعنی 2 رکعت آپ پڑھ لی، اب آپ سلام پھیر لیے، اب اس کے بعد جو ہے کہ پھر 2 رکعت کی نیت کریں اور ہر رکعت میں یہی چیزیں پڑھیں کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس چیز کو پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں یہ باتیں آئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے 23ویں شب میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے جو تعلقات کے رہتے ہیں، جو دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، جو انتقال کر گئے ہیں، اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، انہیں بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، ان سب کے تمام گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو بندہ یہ نماز ادا کرتا ہے یعنی 4 رکعت 23ویں جو ہے کہ شب میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی تمام پریشانیوں، تمام دشواریوں اور تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک طریقہ اور بتایا گیا ہے کہ اسی رات میں جو ہے کہ 23ویں رات میں آپ 8 رکعت بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے۔ اور اس کو جو ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ کو جو ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایسے ہی 2 رکعت کر کے نیت کر کے ہمیں 8 رکعت ادا کرنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ جو ہے کہ کلمہ تمجید پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی 8 رکعت ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بھی جو بھی چیز طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اپنے اس بندے کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شب قدر کے جو ہے کہ جو فضیلتیں بیان کی گئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان نفل نمازوں کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے اور دو جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے تعلق سے کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا آپ کو بہت جلد جواب مل جائے گا۔